اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ یعنی کہ اس آیت میں اس کا مطلب زمانہ جاہلیت سے یہ کہ اسلام سے قبل عورت پر ظلم کی یہ بھی صورت ہوتی تھی کہ شوہر کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، یا اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمایا ہے۔ اب اس آیت میں یہی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے پہلے طریقہ تھا، اور ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تو اگر فوراً کر لے، جیسے کہ عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن کی، اس کے بعد اگر وہ کرنا چاہے تو معاشرے میں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی، یا باتیں بنا لیتے ہیں اگر سال کے اندر وہ عورت شادی کر لے تو آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، اور اگر عورت اپنی رضامندی کا بھی اظہار کرتی ہے کہ فلاں جگہ پر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو ہم اللہ معاف کرے بہت غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے الٹی سیدھی باتیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ لڑکی نے اپنی پسند سے شادی کی، اللہ معاف کرے بہت الٹی بات ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ عورت کے کردار کو پھر اچھالا جاتا ہے کہ کس طرح کی عورت ہے، ابھی تو شوہر گیا اور اگر خدا نہ خواستہ اس عورت کے بچے بھی ہیں اور پھر بھی اگر وہ شادی کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، اللہ نے تو منع نہیں کیا بلکہ کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ عورت اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نکاح کے ذریعے ہی کر سکتی ہے نا، اور پھر جو بچے ہیں ان کی بھی ٹیک کیئر کرنے کے لیے کوئی آدمی ظاہر سی بات ہے چاہیے۔ عورت جتنا بھی کما لے اس کے مال میں برکت اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے ایک باپ بچوں کی ٹیک کیئر کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عورت کچھ بھی کرنا چاہے تو ہمیں اس بارے میں کوئی بھی الٹے سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہم دیکھیں کہ ہم اس طرح کی باتوں میں پارٹیسپیٹ تو نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو کہ کسی عورت کو ہم دیکھیں کہ 1 سال کے اندر اس نے اپنی پسند سے شادی کی ہے تو لوگ تو شگل میلے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی اس کی پارٹیسپیشن کا حصہ بن رہے ہیں تو دیکھیں ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، اور مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کا مذاق بنائیں اور کل کو وہی چیز ہم پر آ کر نہ پڑ جائے۔ اس بات سے ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم جب بھی ہے نا فیملی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم خدا نہ خواستہ کسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی بیوہ کی یا طلاق یافتہ کی، تو فوراً سے ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بیوہ ہے اور پھر اس کے پاس ذریعہ آمدنی تو ہے نہیں لیکن خوب اوور اسپینڈنگ کر رہی ہے، خود کما نہیں رہی ہے اور لوگوں کے پیسوں سے عیش کر رہی ہے، اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں نا ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے گھر میں جا کر نہیں دیکھا کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہی ہے۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو یہ آتا ہے کہ انسان ہم اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس حالت میں خود نہ چلا جائے۔ تو کسی کے اوپر بولنے سے پہلے یہ سوچیں، دیکھیں ہم نے نا اگر ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائی ہے نا تو ہماری ٹیچر یہ کہتی تھی کہ 4 انگلیاں آپ کی طرف ہیں، اور اگر ہم کسی کی سچویشن کو سمجھے بغیر کوئی غلط بات کریں گے تو بعید نہیں ہے کہ وہ حالات ہم پر بھی کیوں نہ آ جائیں۔ تو توبہ استغفار سے کام لیں اور دوسروں کے معاملات میں بولنے سے پہلے ہم اپنا منہ بند کر لیں ورنہ ہمیں نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی یا برائی کریں، یعنی کہ عورتوں کو زبردستی روکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ جو عورتیں بے حیائی کریں گی ان کو کیا کرا جائے گا، گھر میں روک لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ پہلے یہ آیت آئی تھی کہ ان عورتوں کو ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کیا جائے گا یہاں تک کہ موت آ جائے، اور پھر سورہ نور کی آیات آئیں کہ پھر سزا بتا دی گئی کہ شادی شدہ کے لیے کتنی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے کتنی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کو آزادی دو، وہ اپنی مرضی سے جہاں نکاح کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اگر کوئی عورت خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی کر رہی ہے اور زنا کر رہی ہے یا کوئی غلط کام کر رہی ہے تو اس صورت میں پھر تم اسے زبردستی روک سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ والی جو آیت ہم نے کل کلاس میں پڑھی تھی وہ آیت پھر اس پر عمل میں آئے گی۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ یعنی کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا عورت پر کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہو از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔
ان آیات کے اندر عورتوں پر ظلم کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ کوئی عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے تو زبردستی اس کو پکڑ کے رکھنا اور اپنی مرضی چلانا اس عورت پر، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق جو نازل کیے ہیں اس میں یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو آزادی حاصل ہے، لیکن آج کے دور میں عورتوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جو اس کا وہ ہوتا ہے نا ولی، وہی اس کی مرضی پر اس کے حساب سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو ان کا حق دیں، اور اگر وہ اپنی پسند سے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ عورت ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر بہتر ہے تو ہم صرف اس وجہ سے شادی نہ کریں کہ وہ اردو اسپیکنگ ہیں یا سندھی ہیں یا پنجابی ہیں، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ بھی آج کل بہت کامن ہو گیا ہے کہ ایک بیٹا اپنی مرضی کی بہو گھر لانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کی بیوی لانا چاہتا ہے، تو عورتوں کا اعتراض ہوتا ہے۔ تو اگر وہ عورت خاندانی ہے اور دیندار ہے اور کوئی حرج نہیں ہے تو صرف اس بنا پر رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ ہماری کمیونٹی سے بلانگ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی کمیونٹی یا اپنے کسی بھی وجہ سے اللہ کے نزدیک بلند نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر تقوی ہونا چاہیے جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ پڑھا ہم نے کہ آدمی کیا کرتا تھا، عورت کو طرح طرح سے ٹارچر کرتا تھا، اتنا ٹارچر کرتا تھا کہ عورت مجبور ہو جائے خلاصی حاصل کرنے کے لیے، اور خود طلاق نہیں دیتا تھا، تو عورت پھر کیا کرے، مثال کے طور پر کھلا لے لے، تو کھلا لینے کے لیے اس کو خاوند کو تھوڑے سے مہر کی رقم یا جو بھی خاوند نے دیا وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو عورت کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں مشکل ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے عورتوں کو تنگ نہ کرو۔ اگر عورتیں تمہیں پسند نہیں ہیں تو بہت ہے ممکن ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کر دے، خیر لے آئے، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کو ہم یہاں سے ہٹ کر دیکھ لیتے ہیں اپنے اوپر۔ ایک تو میں نے یہ بتایا کہ کسی بھی عورت پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم بھی عورت ہیں اور ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اور اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی بیٹی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو کل کو ہماری بیٹی پر بھی وہی آزمائش آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسپیشلی ہم ڈریں اس بات سے، اور ہم اپنی اولادوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی بیٹی کے اوپر کچھ بولنے بیٹھیں تو فوراً سے اپنی بیٹی کا خیال لائیں، تو انشاءاللہ ہم واقعی بہت ڈریں گے اس بات سے، ٹھیک ہے؟ اور آخری میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرد کو اگر عورت ناپسند ہے، یا اس کو چینج کر کے بول دے کہ اگر ہمیں بھی ہمارے خاوند میں کوئی چیز ناپسند ہے تو یہ زندگی کا اصول ہے کہ ایک چیز اچھی ہے تو ایک چیز بری بھی ہوگی، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سارے پھول ہمیں مل جائیں، کانٹے نہ ملے، تو ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری عادات بہت اچھی ہیں اور آپ کے آدمی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کے اندر بھی کوئی خرابی ہے جس کو آدمی برداشت کر رہا ہے، تو آپ بھی آدمی کی خرابیوں کو بھی قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ نکاح کے رشتے کو محفوظ کیا جائے، کیونکہ اس سے نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور کوشش کریں کہ مل جل کر صلح کر کے زندگی کی گاڑی کو چلایا جائے، اور طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے ناپسندیدہ ہے تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ اور اس آیت کو ہم میاں بیوی کے علاوہ بھی ہٹا کر دیکھ لیں کہ زندگی میں بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہوتی ہے، یا اس کے ذریعے سے ہم خیر تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو ٹچ نہیں کریں گے تو خیر تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایک دریا ہے اور اس کے آگے بہت خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، ایک مثال دے رہی ہوں میں، تو آپ کو اس گھر تک پہنچنے کے لیے دریا عبور کرنا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کریں گے، دریا عبور کرنے کو ناگوار سمجھیں گے اور کہیں گے نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی اتنی محنت۔ کچھ لوگ کیا کریں گے، کشتی لیں گے اور چلتے جائیں گے، ایٹ لاسٹ دریا عبور کر لیں گے اور وہ گھر حاصل کر لیں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے زندگی میں بھی بہت سارے سرپرائزز، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، لیکن اس انجام تک پہنچنے کے لیے آپ کو زندگی میں تھوڑے سے پہلے امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹرافی ہو گئی یا گولڈ میڈل ہو گیا، ہر کسی کو پسند ہوتا ہے نا، انعام ہر کسی کو پسند ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ دینا اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیں کون سی یونیورسٹی یا کون سا اسکول ایسا ہوگا جو بچے کو ٹیسٹ کے بغیر کیپیبل بنا لے یا اپلیکیبل بنا دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا، الا یہ کہ آج کل تو اللہ معاف کرے پیسے دے کر بھی بہت سارے کام کرائے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی قیمت تو دینی ہی پڑتی ہے نا، پیسے بھی دینے ہی پڑتے ہیں نا، رشوت میں بھی پیسے دیے جاتے ہیں، اچھی خاصی اماؤنٹ دی جاتی ہے، 1,00,000 2,00,000 اس سے بھی زیادہ، جیسے زمانہ چل رہا ہے جو قیمت ہوگی، تو کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے محنت کرتا جائے اور انشاءاللہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر دینے کے لیے سم ٹائمز کانٹے دار راستوں سے گزارا ہے، اور جنت کا راستہ بھی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ خاردار جھاڑیوں سے گھیر دیا گیا ہے، تو انسان جب جنت تک پہنچنا چاہے گا تو راستے میں یہ رکاوٹیں آئیں گی، یہ بیریئرز آئیں گے، اور ان کو عبور کرتے جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن پھر ہم راحت والی جنت میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والی آیت، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم ایک بیوی
اور سیپریشن کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت سے تم کچھ لے نہیں سکتے، خواہ تم نے اس کو ڈھیڑوں کنتار بھی کیوں نہ دے دیا ہو، مال میں سے کچھ بھی نہیں لوگے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال ایسا لینا ایسا ہے کہ جیسے تم ناحق مال کھا رہے ہو یا کھلا گناہ کر رہے ہو، تو بتاؤ کیا یہ تم کھلا گناہ کرتے ہوئے لوگے اس سے یہ مال؟ تو مردوں کو بہرحال سکھایا جا رہا ہے، اور عورتوں کی اب اس میں عزت افزائی دیکھیں۔ ایک عورت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ پراپرٹی کی طرح جب دل چاہا اپنے پاس رکھا اور جب دل چاہا بیچ دیا۔ تو عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی عزت افزائی ان آیات کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، ان عورتوں سے تم نے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا ایک کمٹمنٹ ہو چکی ہے ان عورتوں سے، تو پھر تم اس طرح سے پیچھے ہٹو اور عورتوں کو نقصان پہنچاؤ، تو یہ طریقہ تمہارا درست نہیں ہے۔ اور مضبوط عہد و پیمان سے مراد وہ عہد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ قبول جو ہم کہتے ہیں نا، اس کے اندر پوری ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے سے لائف گزارو گے اور ایک دوسرے پر ظلم اور تشدد نہیں کرو گے، بلکہ ایک دوسرے کو کیا دو گے؟ سکون والی زندگی دو گے، کیونکہ سورۃ الروم میں یہ بتایا گیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا دوسرے سے جوڑا بنایا ہے، اور کیوں بنایا ہے؟ تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون حاصل کرے، اور ان دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد والی آیات کے اندر کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں یہ بتایا کیا ہے کہ ہمارے لیے کون سے رشتے جو ہیں نا حرام ہیں، کہ جن سے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ نکاح نہیں کر سکتے۔ حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا ان رشتوں سے۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ باپ نے کس سے نکاح کیا ہوتا ہے؟ ماں سے۔ مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بہت بری راہ ہے۔ تو اللہ معاف کرے، ظاہر سی بات ہے کہ عورت آپ کی ماں سے تو obviously آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو ان آیات میں یہی ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے کہ کس کس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہے نا، اب آپ کہیں گے کہ کیسی بات ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ سوتیلے بیٹے اپنی باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ پچھلے زمانے میں ہی ہوا کرتا تھا، اس لیے زیادہ تر آیات جو ہے نا اس زمانے کی ہی خرافات ہیں، اور ہماری نالج میں اضافے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ محرمات کون ہیں، محرمات ہمارے کون ہیں، کن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے اور کن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک لسٹ آ رہی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں جو اس زمرے میں نہیں آتی، ان سے نکاح ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کو دیکھیے کہ کیا سمپل سی آیات ہیں۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئیں، کیا کیا حرام کر دی گئیں؟ امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں، اور تمہاری لڑکیاں یعنی کہ تمہاری بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آدمی کو امیجن کرتے ہوئے اس کے رشتے سوچتے جائیں آپ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اپنے ذہن میں اپنا کوئی بھائی یا کوئی بھی لا سکتے، کیونکہ آیات کو سمجھنے کے لیے نا امیجنیشن سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر ہم نہیں لیتے نا تو ہمیں بہت عجیب سا ہو جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، آیت میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ایک آدمی امیجن کریں، اپنا بھائی امیجن کرنے چلیں، اور اس کے سارے رشتے لگا کر سوچیں کہ یہ ان لوگوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں دوبارہ آیت ریپیٹ کر رہی ہوں، ایک ایک عربک ورڈ پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ پڑھوں گی، اور بس سمپل سی بات ہے، سمجھ آ جائے گی۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ٹھیک ہے؟ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ اور اس آیت کے اندر نا جن رشتوں کا ذکر نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے نا ان سے پردہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان آیات کے اندر جو رشتے آ رہے ہیں نا اس سے پردہ نہیں ہے ہمارا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ آپ لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا اکثر کہ ہم کس کس سے پردہ کریں۔ اگر بہت شرعی پردے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہر کسی سے پردہ گھر میں شروع کر دیتے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا پردہ کن لوگوں سے نہیں ہے، یعنی کہ جن لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا نا تو ان لوگوں سے ہمارا پردہ بھی نہیں ہے، اور جن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں ان سے ہمارا پردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان آیات میں آپ دیکھیے گا کہ کزنز کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کزنز ہمارے لیے، ہم ان سے نکاح کر سکتے ہیں تو ان سے ہمارا پردہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ لڑکیاں ہم سے پردہ کریں، ٹھیک؟ وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی لڑکیاں، صحیح ہے؟ بھائی کی لڑکیاں، سمجھ گئے؟ جن کے ہم ماموں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وبنات الاختی، اور بہن کی لڑکیاں، اور
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اب کیا آ گیا؟ رضاعت کے رشتے آ گئے کہ وہ مائیں جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا ہے نا، تو پھر رضاعت کے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ رحم کے رشتوں کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بھائی بہنوں اپنی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے نا، تو بالکل اسی طرح سے ہماری جو رضاعت کی ماں ہے اور اس کی جو بیٹی ہے نا، اس سے بھی ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہمیں یہ سینٹنس سکھایا گیا تھا کہ جو رشتے رحم کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس ماں سے ہمارے پھر جو بھی رشتے بنتے ہیں، پھپھیاں ہیں یا جو بھی ہیں، وہ سب پھر ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ رہا ہے، کون سا سینٹنس پڑھ رہی تھی میں؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یہ آ گیا نا، دیکھیں دودھ شریک بہنیں آ گیا نا، جو میں بات کر رہی تھی وہ لکھی بھی آ گئی ہے۔ اور تمہاری ساس، ٹھیک ہے، ساس یعنی کہ آپ کی بیوی کی ماں سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ داماد اور ساس کا پردہ نہیں ہوتا آپس میں، ٹھیک ہے۔ اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہارے گود میں ہیں، پرورش کردہ لڑکیاں وہ ہیں کہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہو اور آپ ایز اے باپ ان کے ہوں، ٹھیک ہے۔ تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، پورا یہاں سے یہاں تک آ رہا ہے۔ اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس سے آپ نے دخول کر چکے ہیں اور یعنی کہ رخصتی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کی طرح ہے، لہٰذا آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، صرف اور صرف نکاح ہوا تھا اور ختم ہو گیا ہے، تو پھر وہاں سے اس عورت کو جو اولاد پیدا ہوگی اس سے آپ نکاح کر سکتے ہو۔ صحیح ہے؟ اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ بہویں، اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا۔ اب ایک آدمی کو جو ہے نا، دو عورتوں کی اجازت ہے نا، تو ایک وقت میں دو بہنوں کو ایک آدمی بیوی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں جو گزر چکا کا مطلب زمانہ جاہلیت میں جو بھی ہو چکا وہ ان کا سسٹم تھا، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ ہمیں صحیح غلط کی پہچان دے چکی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ماضی میں جو غلطیاں کسی سے بھی ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں، لیکن اب کیا ہے؟ اسلام کی روشنی آ چکی ہے اور انسان کو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، آخری میں جو یہ والی بات بہت امپورٹنٹ آئی ہے کہ ایک آدمی جب دو شادیاں کرتا ہے تو وہ ایک وقت میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آپ محبت دیکھیں، یہ ظاہر سی بات ہے، سوتن کا رشتہ بہت خطرناک رشتہ ہوتا ہے، تو عورت برداشت نہیں کر سکتی اس رشتے کو۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی کی دو بہنیں آپس میں نکاح میں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے جیلسی کا فیکٹر ہوگا، اور اس سے یہ چانسز ہے کہ دونوں بہنیں ہی آپس میں دل خراب کریں گی، تو رحم کے رشتے خراب نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زندگی میں ہی دو بیویاں ایک ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، الا یہ کہ خدا نہ خواستہ ایک بڑی بہن سے ایک آدمی نے نکاح کیا ہوا، خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جیسے یہ ہوتا ہے سسٹم کہ پھر دوسری بہن سے شادی کر لی جاتی ہے تاکہ خالہ ایز اے خالہ وہ اپنی بہن کے بچوں کو بھی سنبھال لے، تو اس صورت میں اجازت ہے، لیکن ایک وقت میں دو بہنیں ایک گھر میں نہیں آ سکتی۔ ایک گھر میں تو آ سکتی ہیں لیکن ایک شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ والی آیات کلیئر ہو چکی ہوں گی، اور یہ رشتے وہ ہیں جن سے جو ہے نا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والا جو ہم لیسن شروع کر رہے ہیں، پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے، کیونکہ اس کے اندر پہلی جو آیت ہے وہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رشتہ باقی ہے، وہ اس آیت کے اندر آ رہا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں احساس 4 معنوں میں مشتمل ہوا ہے: شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام۔ اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہیں: شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ صحیح ہے؟ یہاں پہلا معنی مراد ہے، اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس زمانے میں کیا کیا ہوا کرتا تھا۔ اس میں لکھا ہوا حرام کی گئی شوہر والی عورتیں، تم پر ہے نا جو لڑکی آلریڈی شادی شدہ ہے وہ تم پر حرام ہے،
لیکن تمہاری ملکیت میں جو آ جائے تو اگر وہ شادی شدہ بھی ہیں نا، جیسے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں عورتیں آ جاتی تھیں، جیسے کہ مال آتا ہے نا، مال ہماری ملکیت ہوتی، اسی طرح سے عورتیں ملکیت میں آ جاتی تھی اور اس کو لونڈیاں وغیرہ کہا جاتا تھا. تو اگر وہ آئیں کوئی کافر عورتوں کی ہوں اور اگر وہ کیا کہتے ہیں شادی شدہ بھی ہوں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے. اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے شدہ کر لو، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. صحیح ہے، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں ان سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ شروع میں جو ہمیں ریسٹرکشن دی گئی حرمت علیکم کہہ کر پوری جب آیات ختم ہوئی تو ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آپ شادی کر سکتے ہو. آپ نے دیکھا کہ اس آیات کے اندر جو ہے نا آپ کی کزنس کا ذکر نہیں ہے. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کزنس کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ بھی ہوتا ہے اور ان سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ کا خالہ کا بیٹا ہے یا خالہ کی بیٹی ہے تو obviously اس سے نکاح جائز ہے، اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی فیملیز میں اس طرح کے نکاح ہوتے بھی ہیں. تو اس سے یہ بات آپ سیکھ لیجئے کہ ان رشتوں سے ہمارا پردہ ہوتا ہے. اصل میں پردے کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہم بچپن سے ان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، تو بچپن سے کھیلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بالغ ہو گئے ہیں، 12-13 سال کی عمر میں آ چکے ہیں اور آپ کو پیریڈز ہو گئے ہیں تو آپ شرعی طور پر بالغ ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، بہت کھیل لیا، اب ہم آدمیوں سے دور ہو جائیں. اور یہ باقاعدہ ہمارے لیے پردے کا حکم آتا ہے اور ان کے ساتھ کھیل کرنا درست نہیں ہے. لہٰذا ہم زمانہ جاہلیت ہمارا بھی تو تھا نا، زمانہ جاہلیت جب ہم قرآن سے دور تھے اور اپنے کزنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اصل میں نا یہ والا ٹاپک میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارا تو ماضی گزر چکا کیونکہ ہم نے اس کو قرآن نہیں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے کزنس کے ساتھ کھیل بھی لیا اور بڑی عمر تک کھیلا، 15-16 سال کی عمر تک. اور اب آپ دیکھیں جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو مجھے اچھے سے یاد ہے، اللہ معاف کرے، لیکن اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے شعور دیا ہے اور الحمدللہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کزن سے ماشاءاللہ بہت ارلی ایج میں پردہ شروع کر دیا تھا. تو جب ہم بہت زیادہ اپنا ماضی یاد کرتے ہیں تو میری بہن اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم کھیلتے تھے نا، ایک مثال دے رہی، کھوکھو گیم ہوتا ہے نا، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، تو اس میں جب ہے نا آپ دیکھیں کہ دھکا دینا ہوتا ہے. میں سیریسلی ایک بہت بالکل کلوز بات کر رہی ہوں، ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ. جب کھوکھو گیم کھیلا جاتا ہے نا تو ایک کو دوسرے کو پش کرنا ہوتا ہے، یہ بات آپ کو پتا ہوگی. تب آپ دیکھیں کہ ہم 13 سال کے ہو گئے، آدمی 13 سال کا ہے سامنے سے، تو جائز تو نہیں ہے نا یہ کہ آپ کی کمر پر ایک غیر محرم آپ کو دھکا دے رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی غیر محرم انسان ہمیں ٹچ کرتا ہے نا تو یہ آتا ہے حدیث میں کہ تمہارے لیے اتنا برا ہے کہ تمہارا جو سر ہے نا اس کو آڑے سے چیر دیا جائے. اس حد تک وعید آتی ہے جیسے تمہارے سر پر کوئی زوردار ہتھوڑا مار دیا جائے. اتنی سخت وعید آتی ہے کہ نامحرموں کو ٹچ کرنا مناسب نہیں. اور یہ میں بالکل کلوز ہو کر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم سے زمانہ جاہلیت میں جو ہو گیا وہ کر لیا ہم نے، لیکن اب ہمارے انڈر میں ہماری اولادیں ہیں نا، لیکن ہم اپنی اولادوں کے ساتھ دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم، کہ آپس میں کزنز لڑکے اور لڑکیاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں کوئی غیر محرم باہر سے آئے گا تو آپ اپنی عورتوں کو ان سے پروٹیکٹ کریں گے نا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بھائی کے بچے شریف ہیں، کوئی اس میں بے حیائی تو نہیں ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی غلط نظر نہیں ہے، لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اور اگر ہم گپ شپ کر رہے ہیں اور تالی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو تو ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کوشش کریں، چلیں اگر چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتے تو اپنا سینہ کور کریں اور اپنے بالوں کو جو ایک پراپر آپ کا پتہ ہے نا کہ آپ کی حفاظت ہے، سر کو کور کریں، سینہ کور کریں، کیونکہ یہ اٹریکشنز کی جگہ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی بھی عورتیں بیٹیاں اگر جوان ہو چکی ہیں تو ان کو اپنے نامحرم کزن سے دور رکھیں. ہم لوگ اتنے زیادہ کلوز ہوتے ہیں کہ مزے سے ہوٹلنگ کر رہے ہیں، مطلب پوری کزنس کی گیدرنگ بیٹھی ہوئی ہے، تالیاں مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو کر بیٹھ رہے ہیں، موبائل میں ایک دوسرے کو چیزیں دکھا رہے ہیں، تو ٹچ بھی کر رہے ہیں. میں ٹچ کا لفظ بار بار اس پہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آتی ہے. تو ان آیات میں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں. ہاں کہنے کو تو ہم ظاہر سی باتیں کہتے ہیں کہ بہن کا بچہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ایون کہ ہمارا بھی پردہ نہیں ہوتا اپنے بھانجوں بھتیجوں سے، لیکن ہماری بچیوں کا ہے، اور اس چیز کو عام کریں ہم. اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ نے الحمدللہ ہمارے ابو کی وجہ سے ہمیں بہت جلدی سمجھ دے دی تھی، اور آج بھی میں اور میری بہن بیٹھ کر یاد کرتے ہیں نا تو ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہم کھوکھو بھی کھیل رہے ہوتے تھے نا تو ہم یہ بول دیتے تھے کہ ویسے تو بھاگنا بھی بہت مناسب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بہت بڑی گیدرنگ ہے، کبھی فارم ہاؤس وغیرہ گئے ہوئے ہیں
تو ہم الحمدللہ اپنے کزنس کو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں دور سے کھو بولنا، آپ کو دھکا نہیں دینا ہمیں. تو اتنی خوشی ہوتی ہے سوچ کے کہ اللہ نے اس قابل بنایا تھا کہ ہماری کوئی تو قیمت ہے نا جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمیں ہر کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اور باقیوں کو ٹچ کرا جا رہا ہے. تو یہ طریقہ میں آپ کو اس لیے سکھا رہی ہوں کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمیں اپنے ماضی پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، لیکن ہم اپنے بچوں کو تو شعور دے سکتے ہیں نا. تو اس چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یوں تو یہ آیات ہم نے پڑھ لی، لیکن اس میں یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب کزن سے نکاح ہو سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان سے پردہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 25. اور تم میں سے جس کسی مسلمان عورت آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر کو ان کو دو. وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاریاں کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں. پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت کے اندر ایک اور رول بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے نا اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایک آزاد عورت سے شادی کرے، تو وہ اگر کسی کم درجے کی عورت سے شادی کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی لونڈی وغیرہ سے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا مہر بھی ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے کم ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں آپ لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے شادی کر سکتے ہیں. اور اگر وہ عورتیں ٹھیک ہیں اور ان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ پاک دامن ہوں، بدکاری نہ کریں، اور اگر ان سے بھی کوئی بے حیائی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی سزا ہے، جیسا کہ آزاد عورتوں کے لیے سزا ہے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی، کوڑے مارنے کی سزا یا جو بھی سزا ہے. لیکن ان کی سزا جو ہے نا عام عورت کے مقابلے میں آدھی ہوگی. یہ والا رول یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. صحیح ہے. آدھی سزا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ظاہر سی بات ہے ان کا مہر آدھا ہے یا کم ہے تو پھر ان کی سزا بھی کم ہے. ٹھیک ہے. یعنی لونڈیوں کو 100 کوڑے مارنے کے بجائے نصف کوڑے یعنی کہ 50 کوڑے کی سزا دی جائے گی. گویا ان کے لیے سزا رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط نفس کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے. اب دیکھیں یہ عورتوں سے جو لونڈی ہیں ان سے نکاح کی اجازت صرف اس لیے دی گئی ہے تاکہ آدمی کسی غلط کام میں نہ پڑے کہ اس کو کوئی آزاد عورت نہیں ہے اس کے پاس اویلیبل یا اتنا وہ افورڈ نہیں کر پا رہا، تو وقتی طور پر اگر وہ اپنی کیا کہتے ہیں دلی تسکین کے لیے یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لونڈی سے گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکے. کیونکہ دیکھیں اگر آدمی کا نکاح صحیح ٹائم پر نہیں ہو تو بہت چانسز ہے کہ وہ غلط کام میں پڑ سکتا ہے. تو اگر وہ ایک صحیح طریقہ اختیار کر رہا ہے، حلال طریقہ نکاح کا، تو یہ صرف اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ آدمی گناہ سے بچ سکے. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لو نا تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے احکامات نازل کیے ہیں، ہر طرح سے آپشنز دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے احکامات کو کھول کر بیان کریں اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو بالکل کلیئر کر دیا جائے اور کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہے تاکہ انسان کنفیوژن سے باہر آ جائے اور شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکے. اور آیت نمبر 27 میں آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز میں جو ہے نا بہت زیادہ ایکسیپشنلز ہمیں دیے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو، اچھا یہ نہیں ہوتا تو یہ کر لو. تو یہ آیت کتنی پیاری آیت ہے. اگر آیت نمبر 28 کو آپ دیکھیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے تخفیف کریں، بوجھ کو ہلکا کر دیں، کیونکہ انسان کیا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کمزور ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخفیف بھی دی ہے. اب ہم کچھ زیادہ ہی کمزور بن جاتے ہیں اور پھر اتنے کمزور بن جاتے ہیں کہ اللہ کی جو تخفیف ہے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اور آسانی ہو اور آسانی ہو. دین میں اس سے زیادہ آسانی کیا چاہیے ہمیں؟ حالانکہ ہم دوسری جگہوں پر جب ایڈمیشنز لیتے ہیں نا تو وہاں پر بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ اسکول بھی جانا ہے تو ٹائم کی پابندی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں
کہ آپ ایک دن اسکول لیٹ آئیں، دوسرے دن آئیں، تیسرے دن آئیں. ہماری اسکول میں یہی رول ہے کہ 3 دن اگر آپ لیٹ آ جاؤ تو پھر آپ کو وین کو واپس کر دیتے ہیں اور اسکول بچے کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. ہر جگہ پر یہی سسٹم ہوتا ہوگا نا کہ 3 دن آپ کو اجازت ہو پورے سال میں، یا پورے کچھ دن سالوں میں ہی ہوتا ہے شاید، کہ پورے سال میں آپ کو اتنی سی تخفیف دی جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 3 لیٹ ہو جاؤ، اس سے زیادہ آپ نہیں ہو سکتے. اور اس میں بھی ہے نا رپورٹ کارڈ پہ ایل لکھا جاتا ہے لیٹ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم تو روز یہی کر رہے ہیں، نماز ٹائم پہ کہاں پڑھتے ہیں ہم. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چلو تخفیف ہے، اچھا مصروف ہو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر سے پڑھ لو، لیکن نماز کے ٹائم کے اندر پڑھو. اب ہم روز ہی ڈیلے کریں، روز ہی ڈیلے کریں، تو ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسکول میں اگر ہم بیمار ہیں اور بار بار چھٹی لے رہے ہیں، بار بار چھٹی لے رہے ہیں، تو بھی ہمیں نکال دیا جائے گا اسکول سے بلا وجہ. اور دوسرا یہ کہ ہم اگر بیمار ہو تو ہمیں یہ تکلیف نہیں دی جاتی کہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھیں اور آن لائن کلاس لے لیں یا جو بھی کر لیں. اب تو خیر آن لائن کلاس کا بھی سسٹم آ گیا ہے، لیکن اس طرح بہت ایزیلی لینینسی نہیں دی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو تخفیف کر لو نماز میں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ایکٹیولی اسی طرح وضو کرو اور اسی طرح کھڑے ہو اور پورے 4 فرض اور 4 سنت اور 2 سنت اور 2 نفل پورے پڑھو. لیکن اللہ نے کیا چلو آج فرض پڑھ لو، اچھا بیٹھے ہوئے ہو نہیں ہو رہا چلو لیٹ کر پڑھ لو، اچھا منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے چلو دل میں پڑھ لو. آسانی رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انسان کو بتایا انسان کمزور ہے. اب ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم کچھ زیادہ ہی کمزور بن جاتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا مضبوط بنے. اللہ نے کہہ دیا کمزور ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو زیادہ ہی کمزور ہی دکھائے، بلکہ ہم مومن جو ہے نا قوت والا ہوتا ہے. کافر کمزور ہوتا ہے لیکن مومن قوت والا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اسلام آسانی رکھی ہے کہ بنتا نہیں ہے کہ ہم اتنی کمزوری دکھائیں. انہی آیات کو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے آسانی رکھی کہ ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے عورت کی اس کے اندر خواہش رکھی ہے، اور اگر وہ اپنی خواہش کو اس طرح سے پورا نہیں کر پا رہا، کوئی آزاد عورت اویلیبل نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ لونڈی سے کر لے. اور پھر لونڈی کے لیے بھی یہ بتایا گیا کہ اس کی سزا عادی ہے، اس پہ بھی پورا بوجھ نہیں ڈلے گا. ٹھیک ہے. جب اس کا دنیاوی چیز، اس کی اسٹیٹس اور ہر چیز کم ہے، تو پھر اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے آدھی رکھی ہے، کیونکہ اس کا مقام اور مرتبہ سوسائٹی میں اس لیول کا نہیں ہے جو ایک آزاد عورت کا ہوتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے نا، اتنی آپ کی پوچھ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جتنا مقام اور مرتبہ ہمارا کم ہوتا ہے اتنی ہماری پوچھ کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص مالدار ہے تو وہ قیامت کے دن جب اپنے مال کا حساب دینے بیٹھے گا تو اس کو دیر لگے گی نا. اس کے 2 پراپرٹیز تھیں دنیا میں، تو اس کو 2 پراپرٹیز کا جواب دینا ہے. اگر 2 بیویاں، ایک مثال دے رہی ہوں، تو 2 خاندانوں کا جواب دینا پڑے گا. اور اسی طرح اگر کسی کی سنگل ہے ساری چیزیں تو اس کا حساب کتاب جلدی ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ مسکین جو ہوتے ہیں نا، جن کا دنیا میں بہت کم مال ہوتا ہے، ایسے وہ ضروریات کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں 10 کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں 2 کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ مسکین جو ہے نا عام انسان سے بہت 1000 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کا حساب کتاب فوراً ہو جائے گا. وہ کھڑا ہوگا اور وہ بتائے گا کہ یہ بس یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ایک دفعہ میں نے اس طرح پڑھی تھی کہ پتہ نہیں کیا پڑھی تھی میں نے، کوئی مثال کا خلاصہ اس طرح ہے کہ 2 لوگ تھے، ایک کے پاس بہت زیادہ چیزیں تھیں اور دوسرے کے پاس کم چیزیں تھیں. اور پھر جب پہلے والے کا حساب ہونا تھا نا، اس کو کسی دشوار جگہ پر کھڑا کیا گیا. مثال کے طور پر ایک مثال مجھے یاد نہیں آ رہی، میں نے پڑھی تھی، اور اس میں سمجھانا یہ مطلب تھا کہ حشر میں بھی اسی طرح ہوگا کہ آگ کے انگارے پر سمجھو اس کو کھڑا رکھا گیا اور اس سے سوال کیا گیا اس کا کیا کیا تم نے، بس چھوٹا سا سوال تھا، بہت کم چیزیں تھیں اس کے پاس، تو فوراً سے آگ کے انگارے سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرے شخص کو جب کھڑا رکھا گیا اور اس کی ایک لمبی فہرست شروع ہو گئی، تو اس کے پاؤں جلنا شروع ہوئے، یہ وہ، تو اس کو اتنی دیر لگی کہ وہ جل جل کے اس نے حساب دیا. تو بالکل اسی طرح سے ہمارا بھی حال ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں ملنے والی نعمتوں کا ہمیں جواب دینا ہوگا. لیکن ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا تو خوب ملے اور ہم آخرت کے لیے کم ہی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کو کھول کھول کر بتا دیتے ہیں. اور آخری میں تو یہ والی بات یاد رکھے گا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکل نہیں رکھی ہے، بلکہ کیا ہے، آسانیاں ہی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. آپس میں ناجائز طریقے سے مال کھانے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سود ہو گیا یا کسی بھی طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال حاصل کر لینا ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور اپنے آپ کو آپس میں قتل نہ کرو کے 3 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ خودکشی نہ کرو، کیونکہ خودکشی حرام ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو چیز آیت کی روح سے منع کر دی جاتی ہے وہ ایک طریقے سے ہمارے لیے عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اور اللہ تعالیٰ انسان پر بڑا مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم خودکشی کیوں کرتے ہیں زیادہ تر، کہ ہمیں یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ یا تو پھر ہمارا ہے نا مال کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تنگی آ گئی ہے تو ہم ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو جو انسان یہ والا پوائنٹ یاد رکھے نا، مجھے آج پہلی دفعہ یہ والی آیت اس طرح سمجھ آئی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کے بعد، کیونکہ اللہ معاف کرے پچھلے دنوں میں نے 2 کیسز خودکشی کے سنے، اور یہی سنا کہ ایک آدمی پر بہت زیادہ قرض ہو گیا تھا تو اس نے خود اپنے آپ کو گولی مار کے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیوں اس نے خودکشی کر لی ہوگی، تو گھر والے یہی کہہ رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے اس کو یہ فکر ہوگی کہ کیسے وہ لوگوں کو فیس کرے گا اور یہ وہ۔ تو اگر دیکھیں نا ایسے موقع پر انسان ڈپریشن کا شکار نہ ہو اور یہ سوچے کہ اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہو بھی گیا ہے میرے ساتھ تو اللہ ہی آسانی کرے گا، تو انسان کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا اپنے آپ کو بچانا۔ دیکھیں اس میں یہ والا پوائنٹ مجھے واقعی پہلی دفعہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے آگے خود ہی کہہ دیا کہ انسان پر اللہ بڑا مہربان ہے، کہ اگر کوئی وجہ سے آپ پر زمین تنگ ہو گئی ہے اور آپ کی جان کو بھی لوگ خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو دیکھیں اگر لوگ آپ کو مار دینا تو ایٹ لیسٹ آپ حرام کے زمرے میں نہیں آؤ گے، لیکن اپنے آپ کو خود قتل نہ کرو اور اسٹرانگ ہو جاؤ۔ کوئی کچھ زندگی تنگ ہونے لگے تو خودکشی کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی آج کل ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کیس تھا جس نے مقروض ہونے کی وجہ سے خودکشی کری، اور ایک کیس تو اللہ معاف کرے بہت سن کر افسوس ہوا تھا اور حیرت ہو رہی تھی کہ اس انسان نے خودکشی کیوں کری۔ اچھے بھلے ویل آف گھرانے کے لوگ ہیں اور میرے خیال میں کلفٹن کی طرف رہتے ہیں، اچھے بھلے بنگلے میں بھی رہتے ہیں اور کوئی مال کی تنگی نہیں ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ ان انکل نے کیوں خودکشی کری، اور وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پھانسی جس طرح سے دیتے ہیں نا، گلا لٹکا کر گلے میں وہ رسی باندھ کر انہوں نے اس طرح سے خودکشی کی کہ اپنے گھر کے پاس کہیں سیڑھی پر یا اس طرح سے انہوں نے پھندا لگایا اور تھوڑی دیر کے لیے گھر سے غائب ہو گئے۔ تھوڑے ٹائم بعد، کچھ گھنٹوں بعد گھر والوں نے ڈھونڈا تو بہت زیادہ ڈھونڈا تو کسی جگہ پر وہ اس طرح سے لٹکے ہوئے تھے۔ بہت قریب کے ہمارے جانے پہچانے میں لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، لیکن جو یہ والی میں نے بات بتائی ہے نا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے، یہ والی بات تو بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ کسی آدمی نے اپنے گودام میں جا کر اپنے سارے ورکرز کو چھٹی دی اور بولا کہ آج آپ لوگ سب جاؤ، میں یہاں پر آرام کر رہا ہوں، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد گولی کی آواز آئی اور پھر لوگ بھاگ کر دیکھنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو مار دیا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس نے مارا تھا اپنے آپ کو۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچا لے۔ اور جو دوسرے انکل کا میں نے آپ کو بتایا نا جنہوں نے اس طرح کیا، وہ اچھے خاصے نیک تھے، تو میں اپنی امی سے یہی کہہ رہی تھی کہ بہت ڈر لگتا ہے کہ کب انسان کو شیطان آ جائے۔ اتنے نیک انسان تھے کہ دیکھیں نا انہوں نے اینڈ ٹائم پر خودکشی کر لی، یعنی کہ حرام کام کر لیا، تو خاتمہ بالخیر ہوا یا خاتمہ بالشر ہوا، کیا جواب دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو؟ لیکن ہم ان کے لیے اچھا گمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں نا ان کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ آخری انجام ان کا اچھا نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ ہماری جو جان ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو ڈیل نہیں کر سکتے کہ اب ہم تھک گئے زندگی سے یا بیزار ہو گئے اپنی زندگی سے تو ہم چھٹکارا حاصل کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مار کے کیا سمجھتے ہیں ہم ختم ہو جائیں گے؟ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا، ہم آن دا اسپاٹ دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہوگا لیکن اگلی دنیا سے ہمارا کنیکشن شروع ہو جائے گا، اور ہم کو اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ ہم کیوں خودکشی کر کر آ گئے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنا، اور دوسرا اپنے آپ کو قتل نہ کرو میں مطلب یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا ہمارا ہی حصہ ہیں، لہٰذا ان کو بھی قتل نہ کریں۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں چوری چکاری کے نام پر فوراً سے گن سے اڑا دیا جاتا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں کہ آپ دوسروں کو قتل نہ کرو۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے نا تو ابورشن نہ کروائیں۔ ایک دن کا بھی کنسیو ہوا بچہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے تو آپ اس ڈر سے اس کو ختم کر دیں کہ اب آپ مزید فیملی نہیں چاہتے ہیں، اور آپ دماغ بھی آپ کا نہیں بنا ہوا اور سڈن ان پلانڈ کوئی بچہ ہو گیا ہے تو اس کو اگر آپ ایک دن کا بھی بچہ ایک کنسیو ہوا جو آپ کے پاس پازیٹیو رزلٹ آتا ہے آپ کو پتا چل جائے، اس کے بعد آپ کسی بھی طرح سے کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بچہ بھی بنا کیا ہوگا، بالکل ہلکا سا کوئی آرگن آیا ہوگا تو یہ آپ پر حرام ہے۔ ہم نے جب اسکول میں یہ والی بات سنی تھی تو اب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ تھوڑا سا بچہ بھی، یعنی کہ ہم یہ نہیں بولے کہ 3 مہینے کا تھوڑی تھا بھائی، 3 مہینے کی میں نے ابورشن تھوڑی کروایا ہے، میں نے تو چھوٹی سی بس جسٹ مجھے پتا چلا میں نے کوئی دوائیاں لینی تو مجھے پیریڈز ہو گیا اور میرا بچہ خود ہی نکل گیا، تو یہ ہم پر حرام ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ اور جب ہم بچہ نہیں چاہ رہے اور ہو جائے تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی غریب ہے تو یہ سوچے کہ خرچے کیسے پورے ہوں گے، اچھا چلیں کوئی غریب نہیں ہے بہت ویل آف ہے لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اب میری ہمت نہیں ہے، تو اب آپ دیکھیں وہی بات یاد رکھیں، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو رحیم ہے،
اللہ نے اگر تمہارے پیٹ میں کوئی بچہ ڈالا ہے تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ تم سے ایک کام لینا چاہتے ہیں، تمہیں اپنی نعمت دینا چاہتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو اسے ختم کرنے والے؟ یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ ہے، تم نے اپنی پلاننگ نہیں کی لیکن اللہ نے کر دی، تو انسان ویسے ہی پلاننگ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ کا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک انسان مانگ مانگ کے تھک گیا اور اس کو نہیں ہو رہا، اور ایک انسان نہیں چاہ رہا اور اس کو ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کیا ہے اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری حکمت ہے نا، اللہ مہربان ہے، جس کو دے رہا ہے اس کے لیے بھی مہربان ہے اور جس کو نہیں مل رہا اس کے لیے بھی مہربانی ہے نہ ملنا.